اللہ فرماتے ہیں کہ ان آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور الحمدللہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، مختلف قسم کی عبادات بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ایک مرتبہ پھر دل بڑا افسردہ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ بنیر، باجوڑ اور ان علاقوں میں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، جن کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، تو یہ آزمائش کئی صورتوں میں آتی ہے۔ اللہ کو قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی اللہ مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ مال لے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر، یہ سارے آزمائشیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور الحمدللہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، مختلف قسم کی عبادات بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو سیلابی ریلیں ہیں، یہ پہلی مرتبہ آئے نہیں، یہ مختلف وقتوں میں مختلف شہروں میں یہ آ کر تباہی مچاتے ہیں، تو ان کی روک تھام کرنا بھی یہ ہماری ضرورت ہے کہ ان کی روک تھام کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عقل عطا فرمائی ہے، ہم ایک منصوبہ بندی کریں کہ یہ کس طرح نقصان سے بچا جا سکے۔ جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی، ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال قحط آئے گی، اور اس کا حل یہ بتلایا کہ اس سے پہلے خوشحال 7 سال آئیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کا حل یہ بتایا کہ جو 7 سال خوشحالی والے سال ہے، ان سالوں میں غلے کو محفوظ کیا جائے۔ تو پھر ایسے ہی کیا گیا، عقل کو برائے کار لایا گیا، اور پوری طرح سے مستقبل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ تو پھر جب قحط سالی شروع ہوئی تو غلہ تو پہلے سے محفوظ تھا، منصوبہ بندی پہلے سے ہوئی تھی، تو اس وقت لوگوں کو پھر کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اسی طرح یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، کبھی پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ گھروں کو لے جاتا ہے، مال مویشی لے جاتے ہیں، انسانی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک بوند کو ترس جاتے ہیں۔ اور یہ 1947 وطن عزیز پاکستان ہمارے وجود میں آیا، آج 78 سال گزر گئے، آج تک ہم سے منصوبہ بندی نہ ہو سکی۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عقل عطا فرمایا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم وقتی رد عمل پر مبنی فیصلوں سے نکل کر ایک لمبے عرصے کا مستحکم نظام بنائیں، ڈیمز بنائیں، اور پانی کو ذخیرہ کریں، نکاسی آب کا جدید انتظام اور زرعی شعبوں میں سائنس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، تب ہی ہم آنے والے برسوں میں نہ صرف آفات نقصانات سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ایک پوری طرح سے ہم منصوبہ بندی کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس وقت جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے،
جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، جو اپنوں سے بچھڑ گئے، جن کے بچے والدین سے بچھڑ گئے، جن کے والدین اپنے اولادوں سے بچھڑ گئے، اللہ ان کو ملائے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پورے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔